بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ حصہ جیم میں ہمارے پاس 2 سوالات ہیں اور دونوں سوال 15 نمبر کے ہیں، تو اس طریقے سے حصہ جیم ہمارا 30 نمبر کا ہوگا۔ اچھا، دونوں سوالات میں ہم نے تبصرہ کرنا ہے۔ تبصرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا، کسی چیز کا تجزیہ کرنا۔ تو ہمارے پاس جو 2 سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال میں ہم نے شاعری پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری کتاب میں جو شعراء موجود ہیں ان کی شاعری پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور دوسرا جو سوال ہے اس میں ہماری کتاب میں موجود جو نثر نگار ہیں ان کی نثر نگاری پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ دونوں سوالوں میں ہمیں 3 نام دیے جاتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام ہم منتخب کریں اور اس پر ہم تبصرہ کریں۔ مثال کے طور پر شاعری پر تبصرے کا جو سوال ہے اس میں ہمیں 3 نام دے دیے جاتے ہیں کہ میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مرزا اسد اللہ خان غالب میں سے کوئی ایک نام ہم منتخب کریں اور اس کی شاعری پر ہم تبصرہ کریں۔ تو ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایک اپنی مرضی کا نام منتخب کر کے اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ سوال انتہائی اہم ہے اور انتہائی مشکل یوں بھی ہے کہ ہم پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کام کو کرنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے۔ سوال میں ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تعارف لکھنا ہے۔ جس شخصیت کے فن پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس شخصیت کا ذاتی تعارف ہم پیش کرتے ہیں ابتدائیہ کے طور پر، اور اس کے بعد ہم ان کے کلام کی خصوصیات لکھتے ہیں 10 سے 12۔ 10 سے 12 خصوصیات لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 12 ہیڈنگز ہمیں بنانی ہوتی ہیں اور ہر ہیڈنگ کو ہمیں وہاں پر تفصیل سے ذکر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے ناقدین کی آراء لکھنی ہوتی ہیں۔ ناقدین جمع ہے ناقد کی اور آراء جمع ہے رائے کی۔ اس میں ہمیں جس شخصیت پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں ماہرین کی رائے کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہ جو فن کے ماہرین ہیں انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں کیا رائے دی ہے، وہ ہمیں 3 سے 4 آراء مختلف لوگوں کی پیش کرنی ہوتی ہے۔ دونوں سوالوں میں آپ دیکھیں کہ ہم نے یہی 3 کام کرنے ہیں۔ البتہ ایک فرق ہے دونوں سوالوں میں، وہ یہ ہے کہ شاعری پر تبصرے والا جو سوال ہے اس میں جب ہم کلام کی خصوصیات لکھیں گے تو ہمیں ہر ہیڈنگ میں ایک شعر ساتھ میں لکھنا ہوگا، اور اس شعر کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جس شخصیت پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں وہ شعر اسی شخصیت کا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جس ہیڈنگ کے تحت ہم نے اس شعر کو ذکر کیا ہے اس ہیڈنگ کے ساتھ اس شعر کی مطابقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہیڈنگ کچھ اور ہے اور شعر ہم نے کوئی اور سا لکھ دیا جس کا اس ہیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 سوال ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اور انتہائی تفصیلی ہیں اور انتہائی طویل بھی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ انتہائی مشکل بھی ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آخری سوال جو ہے ان 2 سوالوں میں سے جو دوسرا سوال ہے نثر نگاری پر تبصرے والا، اس میں ہمیں ساتھ میں ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس تبصرے کے بجائے مضمون لکھیں۔ اچھا، مضمون کا وہ سلسلہ نہیں ہے جیسے کہ پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے تھے کہ 3 یا 4 موضوعات ہمیں دے دیے گئے اور ہم سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس پر مضمون لکھ لیں، بلکہ ہمیں ایک ہی موضوع دیا جاتا ہے اور اسی موضوع پر ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے، جو کہ بالکل برجستہ ہوتا ہے، اور ہمیں آن دا اسپاٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور بظاہر یہ کام ذرا مشکل ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم نثر نگاری پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بجائے ہم مضمون بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا اختیار ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اردو کے پیپر کا تعارف تھا۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے ہر بات واضح ہو گئی، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی پیپر کو کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کون سا سوال کیسے کرنا ہے، کس سوال میں کتنے کام کرنے ہیں، کس سوال کے کتنے نمبر ہیں، تاکہ اس کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں ہم نے ذکر کی وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کو کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے بالکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے
خدایا فضل فرما دل بدل دے.